بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وافیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا چیپٹر 16 ہم کر رہے ہیں، سیفٹی، حفاظت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی سرگرمی ہے آگ کے استعمال سے متعلق احتیاطی تدابیر لکھیں۔ پہلے ہم نے جو لکھی تھی، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ زیادہ ڈیٹیل تھی، بجلی کے آلات اور بجلی سے ریلیٹڈ، کرنٹ سے ریلیٹڈ احتیاطی تدابیر۔ یہاں پہ آگ سے متعلق انہوں نے ہمیں سرگرمی کرنے کو کہی ہے، تو احتیاطی تدابیر میں ایک ہم لکھ دیں گے، آگ کے قریب بچوں کو کھیلنے مت دیں۔ نمبر 2، استعمال کے بعد آگ بجھا دیں۔ اور نمبر 3، آگ کے قریب مٹی کا تیل، پیٹرول، سینیٹائزر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور بھی آپ پوائنٹ سمپل لکھ سکتے ہو کہ کچن میں جب آگ کے قریب چولہے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو برتن اٹھانے کے لیے کپڑا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو آگ نہ لگ سکے، تو یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کہ آپ جانتے ہیں بجلی ہمارے جسم سے آسانی سے گزر سکتی ہے کیونکہ بجلی پانی سے جلدی گزرتی ہے اور انسانی جسم کا 70% پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ گھر کے باہر حفاظت، آؤٹ ڈور سیفٹی۔ پہلے ہم نے جو پڑھا وہ انڈور سیفٹی تھا پچھلے چیپٹر میں۔ اب اس میں گھر کے باہر جب نکلیں گے تو پھر وہاں پہ بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی پڑنی ہے۔ مصروف سڑک یا راستے میں مت کھیلیں۔ بالکل بچوں، دیکھو جہاں پہ راستہ یا گلی سڑک پہ آپ کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ اگر موٹر سائیکل گاڑیوں کا آنا جانا ہے تو ظاہری بات ہے وہ محفوظ راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بار بار گاڑی، موٹر سائیکل گزرتا ہے اور آپ کھیلتے کھیلتے بچوں کو نہیں پتہ چلتا کرکٹ کھیل رہے ہو، ہاکی کھیل رہے ہو، یا ویسے آپس میں بچے مستی کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، تو پکڑم پکڑائی کچھ اور گیمز، تو پھر وہ بار بار ٹریفک کے درمیان بھی خلل ڈلے گا، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنے دھیان سے آ رہا ہو اور وہ سمجھے کہ اچھا ابھی آپ فاصلے پہ اور آپ کھیلتے کھیلتے یکدم اس کے سامنے آ جاؤ تو اس سے خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے سڑک کو احتیاط سے عبور کریں، کیونکہ جو ہم نے کراس کرنی ہے سڑک اس کو احتیاط سے کرنا ہے۔ تو اس کی تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ قانون ہے، آپ کے بڑے بھی بتاتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہو، اور اسکول میں بھی بتایا جاتا ہے کہ سڑک گلی کراس کرتے ہوئے پہلے دائیں دیکھتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، اور آپ تسلی کرتے ہیں کہ کوئی قریب ہی تو نہیں آ رہی، کوئی گاڑی یا سائیکل، موٹر سائیکل یا نہیں ہے، کلیئر ہے راستہ۔ پھر آپ بائیں دیکھو گے لیفٹ سائڈ پر، وہاں پہ بھی کلیئر آپ کو ملے گا راستہ، تو پھر آپ روڈ کراس کر لو گے، سڑک کراس کر لو گے۔ تو یہ احتیاط کرنی ضروری ہے۔ پانی بجلی کی لائن اور کھمبوں کے قریب مت کھیلیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ ہو سکتی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر بارش ہوئی ہو، پانی یا گلی کا لیک کیا اور وہاں پہ کھمبے ہیں اور بجلی کی تاریں وغیرہ ہیں تو وہ پھر کرنٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی احتیاط میں رکھنا چاہیے۔ نہ کسی کو دھکا دیں اور نہ کسی سے الجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ گھر سے باہر جب آپ ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے گھر والوں میں سے تو کوئی ایک بندہ، یہاں شاید میں بھی آپ اکیلے نکلے ہو تو آپ کی اتنی زیادہ خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ گھر میں تو بہت سارے لوگ گھر ہوتے ہیں نا، آپ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور گھر میں سارا سیٹ اپ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسے کس طرح ہے تو کیا احتیاط کرنی۔ لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہو نا تو پھر آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ کو دھکا نہ دے، آپ چھیڑخانی نہ کرو، اور نہ آپ کسی کو دھکا دیں، کہ سڑک پہ گرو گے، سڑکیں گندی ہوتی ہیں، گلی گندی ہوتی ہے، اور پھر اگر چوٹ سڑک پہ لگ جائے تو پھر فوراً کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ پھر آپ کو انجیکشن لگوایا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی آپ کا وہ کہہ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، وہ جراثیم نہ ہو جائیں، تو وہ فوراً ہوتا ہے کہ احتیاطی ایک انجیکشن لگوایا جاتا ہے۔ تو اس لیے چوٹ وغیرہ لگے گی تو زیادہ مسئلہ خراب ہوگا، لیکن گھر میں اگر آپ کو چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو وہ چھوٹا موٹا کام چلتا ہے۔ پھر آگے ہے ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کریں۔ دیکھیں ٹریفک کے قوانین ہم چھوٹے کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں۔ سڑک کراس کرنے کا جو ابھی ایک تھا کہ دائیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد بائیں طرف دیکھیں، کلیئر ہے تو پھر آپ روڈ کراس کریں گے۔ اگر آپ سڑک سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ زیبرا کراسنگ ہے، جیسے یہ بنی ہوئی ہے زیبرا کراسنگ، گرے اور وائٹ لائن یا بلیک اور وائٹ لائنز ہوتی ہیں، تو اس سے یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے رستہ بنا ہوتا ہے، یہاں سے آپ گزرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہیں کوئی سائن بنا ہوا کہ رکنا ہے، آپ نے اس گلی کو نہیں جانا، یہاں سڑک پہ عام پبلک کا جانا منع ہے، اس طرح مختلف سائن لکھے ہوتے ہیں۔
یا گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں تو وہ انہوں نے بھی پھر ٹریفک کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ اور وہ پھر جو ٹریفک کے سگنلز ہیں گرین لائٹ ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، سپیڈ کتنی رکھنی ہے، یعنی کہ یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ بچوں نے اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی ہوتی ہے. یہ بھی جانیے بجلی 1,86,000 میل فی سیکنڈ 1 سیکنڈ فی سیکنڈ کے رفتار سے سفر کرتی ہے، اس لیے اس کے اثرات فوری محسوس کیے جاتے ہیں. وہ فوراً جھٹکا لگتا ہے، تو وہ جھٹکا اسی لیے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے بجلی کی. اس کے بعد ہے قدرتی آفات، نیچرل ڈیزاسٹر. آفت کی جمع آفات ہے. بعض اوقات دنیا میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رونما ہوتا ہے جس سے بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانیں، عمارتیں اور وسائل تباہ ہو جاتے ہیں. اس حادثے کو آفت کہتے ہیں. اب انسانی جانیں تو بچوں یعنی کہ انسان زخمی ہوتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں. عمارتیں یعنی کہ گھر، دفاتر، ہاسپیٹل، اسکول یعنی کہ یہ سب عمارتیں ہیں. اور وسائل کہ آپ کی کہہ لیں کہ سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں یا آپ کے کھیت تباہ ہو رہے ہیں یا آپ کے کوئی ڈیم یا یعنی کہ جو بھی آپ کے آرام دہ بنانے کے لیے زندگی حکومتوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حادثے کو آفت کہتے ہیں. آفت انسانی سرگرمیوں یعنی کہ انسان کچھ کام ایسے کرتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی ہیں کہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ پولوشن ہے. کیوں پولوشن ہے؟ کہ انسان احتیاط نہیں کر رہے. جو کسان ہیں وہ اپنی فصلیں جو ڈسپوز آف کرنی، ضائع کرنی ہے پرانی فصلیں، ان میں سے اناج نکال چکے ہیں، بھوسا وغیرہ جو ہے وہ اس کو جلاتے ہیں تو دھواں ہوا میں جاتا ہے. اسی طرح شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں وغیرہ جن کا دھواں نکلتا ہے یا فیکٹریز ہیں، فیکٹریز والے خیال نہیں کرتے، وہ ان کی پولوشن جو ہوا میں شامل ہو رہی ہے. تو یہ انسانی سرگرمی ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اب ایک آفت کیا ہو گئی اسے کہ اسے فوگ ہو گئی، بہت زیادہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. یہ بھی آفت ہی ہے کہ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی تو پھر اس سے وہ موسم کلیئر ہو جائے گا، فضا صاف ہو جائے گی اور پھر بیماریاں کم ہوں گی. تو لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتی ہے، مثلا دھماکے، آتش زدگی، آگ لگ جانا اور صنعتی حادثے وغیرہ. اب دھماکے وغیرہ کیا کہ جیسے کوئی کہیں گیس کا کوئی صنعتی یونٹ ہے، کارخانہ وغیرہ، وہاں پہ گیس پہ کام ہوتا ہے تو وہ اگر وہاں پہ گیس لیکیج ہو جائے اور خیال نہ کیا جائے یا کہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا اور وہاں پہ آگ لگ گئی کسی بلڈنگ میں، کسی دفتر میں، کسی گھر میں، تو یہ انسانی غلطی سے بھی ہو سکتی ہیں، لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے اور قدرتی طور پہ بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ آفت قدرتی طور پر بھی ہو سکتی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مثلا زلزلہ، سیلاب، سونامی، آتش فشاں، تودے گرنا اور سمندری طوفان وغیرہ. یہ بھی جانیے سب سے زیادہ حادثاتی اموات آگ لگنے سے ہوتی ہیں. دیکھا یہاں پہ ہم نے آگ کا کیا ہے کہ جس طرح کئی دفعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جنگل میں آگ لگ گئی. کیوں جنگل میں آگ لگ گئی؟ کہ وہاں پہ تو کچھ ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن ہوا کہ کچھ لوگ پکنک کرنے گئے، انہوں نے وہاں پہ باربیکیو کیا یا انہوں نے کھانا بنانا تھا، انہوں نے تھوڑی سی لکڑیاں جمع کی اور وہاں پہ آگ کا انتظام کیا، چولہا سا بنایا، یا وہ اپنے ساتھ سلنڈر لے گئے تھے یا سٹینڈ لے گئے تھے اور لیکن نیچے لکڑیاں جلائیں اور پھر اس کے بعد وہ سب مزہ انہوں نے ہلا گلا کیا، لیکن انہوں نے اس کو بجھایا نہیں پراپر طریقے سے. تو پھر کیا کہ جنگل میں ہوا سے یا کسی طرح کوئی چنگاری اڑی اور وہ کسی درخت کو لگ گئی، تو وہ جب تک پتہ چل سکا کہ آگ کہیں لگی ہے تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی، تو وہ پھر آگ پھیلتی چلی جاتی ہے. اور آگ پہ قابو پانا جب وہ ایک دفعہ پھیل جائے تو مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہوا اس کو تیز کر دیتی ہے. ہمارے پاس وہ آلات نہیں ہوتے، لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگ لگ جائے تو کس طرح اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں اموات کے وہ آگ لگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور پھر جو آگ کی وجہ سے کوئی چوٹ وغیرہ لگے، کوئی جل جائے تو اس کی ریکوری بھی جو ہے اس کا طریقہ کار بھی وہ بہت مشکل، علاج مشکل ہوتا ہے. اب نیچے ہے سرگرمی
نیچے مختلف تصاویر دی گئی ہیں جو کسی قدرتی آفت، آتش فشاں، سمندری طوفان، سیلاب، تودے گرنا، زلزلہ، سونامی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہر تصویر کے نیچے قدرتی آفت کا نام لکھیں۔ اوکے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ پتھر ہیں، خالی ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے مکان نظر آ رہے ہیں، اور ادھر یہ بیچ میں دراڑ سی نظر آ رہی ہے، اور یہ بلڈنگ بھی ٹیڑھی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے زمین ہل رہی ہے، تو یہ زلزلہ ہے، زلزلہ، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایریے میں جیسے پانی پانی ہو، درمیان میں کچھ ایریا ہے جو تھوڑا آبادی ٹائپ ہے، درختوں کا ٹائپ ہے، تو یہ ہے سیلاب۔ کہ سیلاب جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ عرصے سے پاکستان میں تو سیلاب بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ سندھ کی سائڈ پہ، تو یہاں پہ یہ سیلاب ہے۔ ایک ڈاٹ اور، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کی لہریں لگ رہی ہیں، اور یہاں پہ یہ سڑک ہے جس طرح ساحلی پٹی ہے، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمندری طوفان ہے، جو ایک شکل بپھری ہوئی موجیں سی آ رہی ہیں اور پانی کراس کرتا سڑک تک آ رہا ہے، تو اس کو یہ سمندری طوفان۔ اوکے، آگے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہاڑ ہے اور پہاڑ کی چوٹی سے دھواں نکل رہا ہے، تو یہ آتش فشاں، آتش فشاں، آتش آگ کو کہتے ہیں آتش فشاں، ٹھیک ہے، آتش فشاں۔ پھر اس کے بعد یہ روڈ ہے اور پہاڑی ایریا لگ رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ مٹی نیچے، یہ پتھر مٹی، تو یہ جس کو کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تودے گرنا، یس، تودے گرنا، جی یہ اوپر لکھا بھی ہوا تھا تودے گرنا۔ اور پھر آخری یہ سونامی ہے۔ سونامی کا ہوتا ہے کہ یہ بھی سمندر میں آتا ہے، لیکن اس کی بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اور پھر تیز ہواؤں کے ساتھ پانی سمندر کا اتنی باہر تک آ جاتا ہے کہ آبادی کے علاقوں کو اللہ معاف کرے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ تو سونامی کو یہ پکچر ظاہر کر رہی ہے۔ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات کسی بھی وقت و کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں، مقامی اداروں کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ اب اس میں نا یہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اب بہت تیز بارش، طوفانی بارشیں شروع ہو رہی ہیں اگلے 2 دن یا 3 دن یا 1 ہفتہ، تو وہ پہلے سے ہی فورکاسٹ آنا شروع ہو جاتی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور زیادہ اگر انہیں خدشہ ہو تو پھر اسکولوں میں تو چھٹی کر دی جاتی ہے۔ تو یا زلزلہ وغیرہ آنے کے ہوں چانسز، تو اس میں بھی الرٹ جاری ہو جاتا ہے، سیلاب آ رہا ہو تو تب بھی الرٹ جاری ہوتا ہے۔ تو جو جس محکمے کا ادارے کا کام ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے ہی اس کے مطابق ہدایات جاری کرتے ہیں، تو ان ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یا آپ تو موبائلز پہ الرٹ آ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں ان اداروں کی ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور پھر غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اپنے گھر یا اسکول کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں۔ جس طرح کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ مشقیں اب تو کروائی جاتی ہیں کہ زلزلہ آئے تو آپ نے کھلے میدان میں آ جائیں، کمروں سے کلاسز سے باہر نکل آئیں، یا ٹیبل کے نیچے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کا خیال رکھیں، بالکل آپ کے ساتھ جو گھر والے یا دوست ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آفت میں ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے درست فیصلوں میں تاخیر نہ کریں۔ جو فوری طور پر سمجھ آتی ہے اس کا فوری عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جس طرح تیز بارش، بہت طوفانی بارش یکدم آ جائے یا آندھی شروع ہو جائے، تو پھر ہوتا ہے کہ رک جائیں نا، سفر نہ چلتے نہ رہیں، تیز ہوا، مٹی اڑ رہی ہے، بہت زیادہ آندھی طوفان ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طرح تو فوری طور پہ درست فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ حوصلہ نہ ہاریں اور ہمت سے کام لیں۔
بالکل، یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہمت تو کرنی پڑتی ہے نا، کوئی بھی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، لیکن آپ ہمت دکھائیں گے تو وہ مشکل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کم کر دے گا۔ پیارے بچوں، اوپر دیے کے خطرات کے علاوہ بھی آپ کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے گھر سے باہر اکیلے مت جائیں۔ دیکھیں بیٹا، وہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ جس میں کہ اکثر ہی سب کو جب کہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر سے باہر جب جاتے ہیں تو وہ سب کو ہی مشترکہ قدرتی آفت آ گئی، یا ہم نے دوسرا پڑھا کسی قسم کا ٹریفک کے رسول یا کوئی لاپرواہی کے نتیجے میں کوئی بڑا حادثہ کچھ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو وہ پھر احتیاطی تدابیر جب اٹھائی جاتی ہیں ریکور کرنے کے لیے، خیال کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایک بیلنس، ایک کام، ایک سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ بچوں کو خود سے الرٹ ہونا پڑتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ہے کہ آپ نے جب گھر سے باہر جانا ہے نا تو اکیلے نہیں جانا۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ 3 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے تو واقعی وہ آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے، کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے، ٹافی دے رہا ہے تو واقعی وہ اچھی ٹافی دے رہا ہے اور اچھے خیال سے دے رہا ہے، وہ آپ کو کہیں آپ کی چاپلوسی تو نہیں کر رہا، آپ کو کہیں چیٹ تو نہیں کر رہا، دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو آپ پہ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ آپ لوگ نئے بچے، نئے دور کے بچے ہو، سپر مین، اسپائڈر مین کے دور میں بچے ہو نا، آپ لوگ تو بہت جینیس قسم کے بچے ہو، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا فوراً اپنے نا تھوڑے کیا کہنا چاہیے، سینسز کو کام میں لانا چاہیے، فوراً خطرے کو بھانپنا چاہیے کہ خیر ہو، یہ اتنا مجھے پیار کیوں انکل کر رہے ہیں، یہ بھائی اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں، سب برے نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سا، تو یہاں پہ اسی کے بارے میں لکھا ہے، گھر سے باہر اکیلے مت جائیں، اجنبی لوگوں سے دور رہیں، جن کو آپ نہیں جانتے آپ ان کے زیادہ ان کو فری ہونے بھی نہ دیں، ٹھیک ہے، کسی ناواقف سے کوئی چیز مت لیں، نہیں لینی بھی، اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو فوراً اپنے والدین یا اساتذہ کو آگاہ کریں، آپ گھر پہ ہو، باہر بیل ہوئی ہے، آپ اندر سے پوچھو گے کہ جی کون ہے، آپ نے آواز نہیں پہچانی، آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کھول دیا اور آپ کو لگا کہ یہ تو کچھ انجان ہے، آنٹی یا انکل یا بھائی، تو اور یہ اندر آنے کی کوشش کریں تو فوراً اپنے امی کو آواز دیں گے، ابو کو آواز دیں گے، ٹھیک ہے، یا باہر ٹیچر کو، اگر اسکول میں کچھ ایسا ہے، اسکول کے گیٹ پر کوئی مسئلہ تو فوراً اپنے ٹیچر کو بتائیں گے۔ اگر آپ اکیلے ہو تو خطرے کی صورت میں زور سے چلائیں اور محفوظ جگہ کی طرف بھاگ جائیں، لیکن اگر آپ گھر سے باہر گلی میں سڑک پہ کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہو، امی نے آپ کو دے دی ہے، کچھ کہا ہے، یا آپ سمجھتے ہو کہ اچھا میں نے اب کوئی چپس لینے ہیں، میں نے کوئی ٹافی لینی ہے، آپ گلی کی دکان پہ چلے گئے ہو تو کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہوا ہے تو آپ نے زور زور سے چلانا ہے، ٹھیک ہے، ہیلپ ہیلپ، بچاؤ بچاؤ، اس طرح کہیں گے، اور جدھر آپ کو محفوظ جگہ لگ رہی ہے گھر کے پاس یا اسکول میں تو آپ فوراً اس طرف بھاگو گے، کسی ناواقف کی بات پر دھیان نہ دیں، بات پر دھیان نہ دیں کہ کوئی کہے کہ جی میں آپ کے ابو کا دوست ہوں، یا میں تو آپ کی امی کی سہیلی ہوں، میں تو آپ کی خالہ لگتی ہوں، یا میں تو آپ کے بھائی کا دوست ہوں، کوئی بھی اس طرح، آپ کا کیا حال ہے، آپ کے ابو گھر سے آ گئے ہیں، آپ کی امی کیا کر رہی ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی تو آپ نے اس طرح کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کہہ دیں کہ سوری میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ سختی سے آپ جواب دیں اور فوراً آپ اپنے گھر یا اپنے محفوظ جگہ کی طرف بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے بچوں، یہ بہت ہی اہم چیپٹر تھا آپ کے حساب سے، اور یہ خاص طور پہ یہ آخری ٹاپک، تو آپ نے اس چیز کو بہت اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، آپ بہت جینیس بچے ہیں اور آپ ہر مشکل کا سامنا بہادری سے کر سکتے ہیں اور مشکل حالت کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔